پروردگار عالم کا یہ از ازل انتظام و انصرام ہے، اور اس کی قدرت کا اور اس کے قضاء و قدر کا یہی فیصلہ ہے کہ اس نے جس شجر کو شجر طیبہ کہا ہے تو اس نے دو ہی چیزوں کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، یا تو شجر طیبہ کا وہ محافظ ہے یا قرآن کریم کا وہ محافظ۔ اس نے شجر طیبہ کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور اس نے قرآن کریم کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور اس شجر طیبہ کو اللہ نے اس طرح محفوظ فرمایا کہ از ازل یہ بات لوح قدرت میں لکھ دی گئی کہ جو بھی شجر طیبہ سے منسوب رہے گا وہ یقیناً صاحبان تطہیر سے منسوب رہے گا۔ اور پھر اللہ نے جہاں سے یہ شجر طیبہ شروع ہوا اور جہاں تک جا رہا ہے، اور جسے اللہ نے کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کہا ہے، جس میں معصومین کا سلسلہ ہے، جس میں ذریت ابراہیم کا سلسلہ ہے، جس میں ذریت موسیٰ اور ذریت عیسیٰ اور جس میں آل ابراہیم کا تذکرہ ہے، تو اس پورے شجرے کو اللہ نے ہمیشہ سے کسی قسم کی بھی نجاست سے محفوظ رکھا۔ اور جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ ایک تو شجرہ نسلاً بعد نسلن چلے گا، اور اگر کہیں اس میں کوئی پیوند بھی لگانا ہو تو ہم پیوند بھی اپنی مرضی ہی سے لگائیں گے، غیر کی مرضی کا پیوند نہیں لگے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آ کر ذریت عمران ختم ہو جاتی ہے وہ عمران کے جو جناب مریم کے والد ہیں، اور پھر ذریت عیسیٰ آگے نہیں بڑھتی، لیکن اللہ نے یقیناً یہ انتظام از ازل لوح قدرت میں محفوظ کر دیا تھا کہ گو کہ عیسیٰ کی ذریت آگے نہیں بڑھے گی، لیکن ہم عیسیٰ کو اس طریقے سے شجر طیبہ میں شامل کر لیں گے کہ جب شجر طیبہ کا آخری پھول کعبے میں ظہور کرے گا تو ہم عیسیٰ کو آسمان سے اتاریں گے، اور فاطمہ کا آخری بیٹا آگے ہوگا اور مریم کا بیٹا پیچھے ہوگا۔ اس طریقے سے وہ شجر طیبہ سے چاہے روحانی طور پر متصل نہ ہو لیکن جسمانی طور پر متصل ہو جائے گا، یعنی اگر کہیں سے بھی کوئی دوسرا شخص بھی اس شجرے کے قریب آیا ہے تو اللہ نے اسے پاک، طیب اور طاہر کہا۔ اور جناب عیسیٰ کے لیے تو کہہ دیا تھا کہ یعنی جناب مریم کے پاس جب ملک آیا ہے اور اس نے آ کر یہ کہا ہے جبرائیل نے کہ انی انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ایک معصوم بیٹا عنایت کروں۔ یعنی یہ بات تو اللہ نے طے کر دی کہ جب مریم کی گود میں عیسیٰ آئے تو عیسیٰ کی عصمت کا اعلان پہلے سے ہو جائے۔ جملہ آپ نے یقیناً محفوظ تو کیا ہے کہ مریم کی گود میں، مریم جیسی معصومہ کی گود میں، مریم جیسی بتول کی گود میں، مریم جیسی طاہرہ کی گود میں، مریم جیسی عابدہ کی گود میں، مریم جیسی زاکیہ کی گود میں، اور مریم جیسی اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی کی گود میں جو بیٹا آئے گا تو آنے سے پہلے اس کی عصمت کا اعلان ہوگا کہ ہم تمہیں ایک پاک اور طیب اور طاہر اور معصوم بیٹا دینے والے ہیں۔ تو مریم کو جو بیٹا ملے تو وہ تو معصوم ہو۔ تو اسی دن کے لیے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ میری بیٹی مریم کا بھی فخر ہے، تو ضروری تھا کہ زہرا کی گود میں جو بچے آئیں وہ اس وقت سے معصوم ہوں کہ جب ذہن قدرت میں عیسیٰ کا بھی نقشہ نہ ہو۔ تو اب جو فخر مریم کی گود میں آئے وہ سارے کے سارے معصوم، وہ سارے کے سارے صاحب عصمت۔ اور یہ شجرہ جہاں سے بھی شروع ہوا، چاہے آپ اسے جسمانی طور پر حضرت آدم سے ابتدا کہہ لیجئے، چاہے روحانی اور نورانی طور پر اس شجرے کا اتصال آپ نور خدا سے کر دیجئے۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا۔ دیکھیے آپ چپ ہو گئے، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے
اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی شجرہ بھی ہو جائے؟ اللہ کا تو کوئی شجرہ نہیں ہے، شجرہ تو اس کا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بیٹا بھی ہو اور جو خود بھی کسی کا بیٹا ہو۔ تو اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر میں نے کیسے کہہ دیا؟ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے میں لفظ کیا استعمال کیا جائے گا۔ لفظ شجرہ تو چلا گیا ایک طرف، لیکن جب یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اللہ کے نور سے ہیں، تو بھائی جسمانی طور پر تو اللہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا، تو جسمانی طور پر تو اس کا کوئی شجرہ ہے ہی نہیں۔ جسمانی طور پر تو اس کا کوئی شجرہ ہے ہی نہیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید آپ دوسرا جملہ خود بخود جوڑ لیں گے۔ جسمانی طور پر اللہ کا کوئی شجرہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا، تو نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، تو اس کا شجرہ ممکن ہے نہیں ہے۔ لیکن میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کا نور اللہ کے نور عظمت سے صادر ہوا ہے، بلکہ نور عظمت بھی نہیں، اللہ کے نور ذات سے صادر ہوا ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں تو نور ذات الہی کا حصہ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں کہ اگر کسی کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو یقیناً میری بات پر ساتھ کر دے گا، اور نہ سمجھ میں آئے تو مجھے سمجھا دے کہ جسمانی طور پر تو اس کا کوئی شجرہ نہیں ہے، لیکن جب نورانی طور پر شجرہ مرتب ہوگا اور معین ہوگا، نہیں یقیناً آپ پہنچ رہے ہیں لیکن تکلف کر رہے ہیں مجھ تک جملے پہنچانے میں، تکلف سے کام لے رہے ہیں۔ دیکھیے اصل کسی بھی بیٹے کی اصل ہوتا ہے اس کا باپ، کسی بھی اولاد کی اصل ہوتا ہے اس کا باپ، اور شجرہ اس کا کہیں سے بھی شروع ہو جائے، کہیں سے بھی شروع ہو جائے۔ تو ابو البشر ہے آدم، اور رسول اللہ بھی ہماری طرح کے بشر ہے، تو رسول اللہ کا شجرہ جسمانی طور پر شروع ہوتا ہے آدم سے، لیکن نورانی طور پر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جیتے رہے، سلامت رہیں آپ۔ تو یہ نور ذات الہی کا حصہ ہے، نور ذات الہی کا حصہ ہے، اس سے جدا ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن جدا بھی نہیں۔ جیتے رہے آپ، سلامت رہیں۔ اپنی طرف سے کوئی جملہ میں کہتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں غلو حرام ہے اور غالی کی بڑی مذمت کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو غلو تو کرنا ہی نہیں ہے۔ غلو وہاں ہو کہ جہاں کوئی فضیلت ہو ہی نہیں، اور پھر اپنی طرف سے گڑ گڑ کے بتائی جائیں کہ وہ غوث پاک ہیں، وہ ایک وقت میں 70 جگہ بھی ہیں، وہ فلانا بھی ہے، دھماکہ بھی ہے، یعنی علی کی فضیلتیں لے کر اور وہ غلام دستگیر کے اوپر جوڑ دی گئی، عبد القادر جیلانی کے اوپر ساری فضیلتیں۔ وہ شاید قبر میں تڑپ رہے ہوں گے، وہ قبر میں تڑپ رہے ہوں گے، اور بہت سی فضیلتیں ہیں جو انہوں نے خود بھی لکھ دی تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو الہی نمائندوں کے مقابل پہ آ جائے، جو ان کی فضیلت کو اپنی فضیلت شمار کرے، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اصل فضیلت کا مالک کون ہے، اصل فضیلت کا حامل کون ہے۔ جب یہ روایت سن لی کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ موجود، تو وہاں سے انہوں نے فوراً منطبق کر لیا کہ بھائی وہ ایک وقت میں 70 جگہ چلے گئے۔ یعنی دیکھ رہے ہیں آپ کہ جتنے فضائل علی کے ہیں وہ لا لا کے حضرت عبد القادر جیلانی پر منطبق کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی فضیلت ہے، اسی تک رہنے دیا جائے، اسی تک رہنے دیا جائے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ فضائل گڑھے وہاں جائیں، غلو وہاں کیا جائے جہاں فضیلت ہو ہی نہیں، جہاں اللہ خود تعریف کر رہا ہو تو اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو غلو نہیں کہا جاتا، اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی تعریف کو غلو نہیں کہا جاتا۔ خود پیغمبر نے کہہ دیا کہ ہم میں اور علی اسی نور واحد کا حصہ ہیں، من نور واحد، ہم اور علی اسی نور کا حصہ ہیں۔ تو اب یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے تو کہا نہیں ہے، پیغمبر نے اپنے شجرہ نور کا آغاز بتایا، پیغمبر نے اپنے شجرہ نور کی ابتدا بتائی، پیغمبر نے اپنے شجرہ نور کا آغاز بتایا کہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو اب وہ آغاز ہے
تو دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ آپ فضیلتیں لے لے کر اڑاتے رہیں. یہ جتنے بھی فضائل ہیں علی کے جو ہم تک پیش کیے جاتے ہیں اور ہم پیش کرتے ہیں, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ جتنے بھی فضائل ہیں جو ممبر سے اور کتابوں سے علی کے آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں, یہ سب علی کے جسم والے فضائل ہیں. تو جسمانی فضائل کو تو چوری کر لو گے, نورانی فضائل کو کیسے چوری کرو؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی. یہ بات تو طے ہے کہ علی معراج میں موجود ہے. علامہ مجلسی نے لکھ دیا کہ 12 انوار معراج میں موجود تھے, اور میں اس کو 12 پڑھ چکا کہ یہ 12 تو معراج میں موجود ہیں. اب کچھ کر لیجئے کہ 70 جگہ ان کی موجودگی دکھا لیجئے, شیطان سے ان کی ملاقات بھی دکھا دیجئے. یہ اچھل کے سورج پہ چلے بھی گئے, چاند ان کے دروازے پر بھی آ گیا. دیکھا نا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے ستارہ بلوا لیا علی کے دروازے پر, تو انہوں نے سورج بلوا لیا. تو یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے کہ وہ معراج پر بھی موجود تھے. آپ عبد القادر جیلانی کا وجود معراج پر نہیں دکھا سکتے. کچھ بھی کر لیجئے آپ. معراج چونکہ سدرہ پر جبرائیل رکے ہوئے ہیں اور پیغمبر اکیلے گئے ہیں وہاں, اور یہ بات سب نے لکھ دی کہ نہ کوئی نبی پہلے وہاں پہنچا, نہ کوئی رسول وہاں پہلے پہنچا, اور کوئی بھی وجود وہاں پہلے نہیں پہنچا, اور صرف پیغمبر پہنچے. اور پیغمبر نے جب پردہ ہٹایا تو پیغمبر نے 12 انوار دیکھے. تو اب میں نے اسی لیے کہا کہ جسمانی فضائل تو چوری کیے جا سکتے ہیں, لیکن نورانی فضائل پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. اب علیحدہ بات ہے کہ میرے ان جملوں کو سننے کے بعد کوئی نئی روایت گڑھ لی جائے, کوئی نئی روایت تراش لی جائے, کوئی نئی روایت وضع کر لی جائے, وہ علیحدہ بات ہے. تو اللہ نے جسمانی شجروں کی بھی حفاظت کی اور روحانی اور نورانی شجروں کی بھی حفاظت کی. اگر کہیں سے یہ طے ہوا کہ کوئی باہر سے خاتون اس شجرے میں آئے گی, تو وہ بھی اللہ کی منتخب شدہ. آپ پہنچ گئے, میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہ کہیں سے کوئی خاتون اس شجرے سے ملحق ہوگی تو وہ بھی اللہ کی منتخب شدہ, یعنی پہلے امام سے لے کے اور 11ویں امام تک جتنی ازواج ہیں سب کی سب من جانب اللہ قضاء و قدر کی منزل سے گزر کے آئی ہیں. سب من جانب اللہ قضاء و قدر کی منزل سے گزر کے آئی ہیں.